حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام مہینے کا آج آخری دن ہے اور انشاءاللہ العزیز آج مغرب سے ماہ صفر المظفر کا آغاز ہو جائے گا۔ آج کے درس میں 2-3 اہم باتوں پر توجہ دلانا مقصود ہے۔ گزشتہ ہفتے کے اندر ایک واقعہ پنجاب جڑاوالا علاقے میں ہوا۔ مختلف وجوہات اس میں داخل ہو سکتی ہیں۔ جو معلومات ہمیں دستیاب ہوئی اس کے مطابق پہل کسی غیر مسلم نے کی مسجد میں داخل ہو کر، ذاتی بنیاد پر اختلاف کسی کمیٹی ممبر سے تھا، وہ مسجد میں گئے اور انہوں نے اس الماری کے پاس آگ لگا دی جس میں قرآن پاک تھے۔ تو کوئی 20-25 کے قریب قرآن پاک شہید ہو گئے۔ اس کے ری ایکشن کے اندر ان کی طرف مسلمان بڑھ گئے، ماری ہوئی اور کئی چرچ عبادت گاہیں جلا دی گئی اور اس طرح مسلمان اور مذہب عیسائیت کو آمنے سامنے کھڑا کیا گیا۔ اب یہ حقیقت اس کی کیا ہے یا اس میں کتنے ایلیمنٹس انوالو ہوئے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی سازش ہو کہ ویسے ہی پاکستان کرائسس کے اندر چل رہا ہے، اسے اور ڈی ویلیو کیا جائے اور ایک مذہبی شوشہ چھوڑ کر ان کو مزید کمزور کیا جائے۔ ہو سکتا ہے مختلف ایجنسیاں اس میں شامل ہو گئی ہوں کہ جس طرح ہندوستان مشہور ہے مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنے میں، تو وہاں سے ڈائیورٹ کرنا ہے، لوگوں کو اس طرف راغب کرنا ہے کہ دیکھو یہ دونوں طرف کے معاملات کو ہم ایک ہی نگاہ سے دیکھیں گے کہ ان کا عمل بھی درست نہیں اور ان کا عمل بھی درست نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قانونی سقم رہ جاتا ہے یا غلط کو غلط نہیں سمجھا جاتا تو پھر عوام کود پڑتی ہے۔ یہ بھی اطلاع ملی کہ درخواست دی گئی کہ مسجد کی بے حرمتی کی گئی اقلیت کی طرف سے، لیکن کوئی ری ایکشن اداروں کی طرف سے نہیں ہوا تو عوام انوالو ہو گئی۔ جب وہ انوالو ہوئی تو پھر دوسرے لوگوں نے ہاتھ تاپے اور یہ ایک پورے ملک کے لیے اچھا معاملہ نہیں ہوا۔ تو بہرحال نہ ان کی طرف سے یہ عمل درست ہے اور نہ ہماری طرف سے یہ عمل درست ہے۔ اس کو صحیح طور پہ سیٹل کرنا چاہیے تھا اور ذمہ داران پر ذمہ داری عائد ہوتی۔ لیکن مسئلہ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت پورے ملک میں بڑی شدت سے بڑے اداروں کے سربراہان کی طرف سے اعلانات ہو رہے ہیں کہ یہ ہوا، ہم ایسا کر دیں گے، ایسا کریں گے۔ یہ نیوٹرل ہونا چاہیے، جنرل ہونا چاہیے، جس طرح اگر مسلمانوں نے ایسا کیا ہے ان کے خلاف بھی، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ان کی طرف سے غلطی کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو بیرونی دنیا انوالو ہو جاتی ہے۔ مثلا آسیہ مسیحا جس کو ثاقب نثار نے آزاد کر دیا،
باقاعدہ ویڈیوز بھی لیک ہو گئی، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کی، سزا ہوئی، عدالتی کارروائی ہوئی، ثابت ہو گیا، پھر بھی لوگوں نے اسے جانے دیا۔ تو اس طرح کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ بھی عوام الناس میں منفی سوچ پیدا کرتے ہیں کہ یہاں تو کچھ ہوگا نہیں، جو کرنا خود ہی کر لو، تو اب اس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو جاتا۔ تو بہرحال مسلمانوں کو تعلیم یہ ہے کہ وہ قانون ہاتھ میں نہ لیں، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی دیکھیں تو ضرور سربراہان سے، ذمہ داران سے رابطہ کریں، اور اس دوران اگر کوئی مسلمان انتقال کر گیا اللہ اس کی بخشش کرے، اور جو غیر مسلم ہیں اب وہ جانے اور اللہ جانے، ان کے لیے ہماری جانب سے بخشش کی دعا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہ نبی نہ مسلمان کسی کو بھی یہ روا اور جائز نہیں کہ وہ مشرکین کافروں کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ بعض اوقات اتنے لبرل یا نیوٹرل ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ کافر قوم کا کوئی مر جاتا تو اسے بھی کہتے ہیں شہید ہو گیا۔ وہ اپنے مذہب کے لوگ کہیں تو ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں کو اس طرح کے کلمات کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر غلطی میں کوئی چلا گیا، مارا گیا، تو ایسی صورت میں اسلامی ریاست صحیح طور پہ اس کی جانچ پڑتال کرے، اور واقعی اگر وہ ظلماً مارا گیا تو پھر اس کے اہل خانہ کو دیت ادا کرے، پیسے ادا کرے، اس سے لے کے یا گورنمنٹ خود ادا کرے۔ ایک معاملہ تو یہ تھا کہ جس کو ضرور عرض کرنا مقصود تھا۔ دوسری طرف آپ کو یہ معلوم ہے کہ ملک پاکستان یا دیگر ممالک اسلامیہ میں بھی غیر مسلم جو اقلیتیں ہیں انہیں بھرپور تعاون، بھرپور سپورٹ کی جاتی ہے، اور ٹھیک ہے وہ ہمارے علاقے کے ایک رہائشی یا ہمارے علاقے کے مستقل یہاں کے پیدا ہونے والے خاندان والے لوگ موجود ہیں، اور اسلام اس کی نفی نہیں کرتا۔ اسلام مسلمان اور غیر مسلم میں امتیاز رہائشی ہونے کے اعتبار سے، حقوق ہونے کے اعتبار سے نہیں کرتا، سب کو مساوی حقوق حاصل ہے۔ ہاں، اس کے بدلے مسلمانوں کے اندر اسلامی قوانین کے اندر حکم یہ ہے کہ پھر غیر مسلموں سے ٹیکس لیا جائے، جزیہ، لیکن ہمارے یہاں وہ بھی رائج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جنرل ٹیکس ہے جو ہر مسلم غیر مسلم سب پہ نافذ ہے، جو کہ غالباً کے 35-37% تک گیا ہوا ہے۔ یعنی اگر کوئی 1 کروڑ روپے کمائے اور ریئل اگر وہ شو کرے اپنے پیسے تو اسے 35 لاکھ روپے 1 کروڑ میں سے گورنمنٹ کو دینے پڑیں گے۔ اب وہ کون شو کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے، اس بحث میں بھی میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ لیکن اوورال جنرل ٹیکس ہے، لیکن اسلامی ریاست کا جو مسئلہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے علاقے میں رہتا ہے، ان کے جان مال کے تحفظ کو اگر یقینی بنایا جائے گا تو اس کے بدلے میں وہ ٹیکس ادا کریں گے، لیکن لازم بات ہے یہاں وہ ان پر لاگو نہیں ہے، بلکہ اپوزٹ سمت ہے کہ ان کے جو عبادت خانے ہیں، مندر ہیں، ان کی نہ صرف پروٹیکشن ہے بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، گیس، بجلی، پانی فری ہے، ان سے پیسے نہیں لیے جاتے۔ اور جو مسلمان یہیں کے رہائشی ہیں، جیسے میں نے 2-3 جمعہ قبل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ مساجد، مدارس، ان کو کمرشلائز کر دیا گیا ہے۔ اس وقت میں آپ سے ضرور نماز کے اختتام پہ درخواست کروں گا، اس دفعہ بجلی کا بل مسجد کا جس میں آپ بیٹھے ہیں 2.25 لاکھ روپے آ گیا ہے، 2.25 لاکھ روپے آ گیا ہے۔ اب پریشان ہے منتظم کہ کیا ہوگا۔
آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس میں تعاون فرمائیں۔ ادارے تو ہم سے تعاون نہیں کر رہے۔ انہوں نے وہی اپنا سرکل گھما کر مسجد کا، مدرسے کا اوپر نیچے جو بھی بل ہے، اس میں کوئی ایکٹیویٹی تجارتی تو نہیں ہو رہی، لیکن 2.25 لاکھ روپے کا تقریباً بل جو ہے وہ مسجد میں آ گیا ہے، آپ نے بھرنا ہے۔ اس کے اپوزٹ سندھ میں جیسے میں عرض کر رہا ہوں، نہ ان کے مندروں میں نہ چرچوں میں کوئی بل نہیں ہے، ان کی پروٹیکشن ہے، بلکہ ان کو گرانٹس دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی مندر ٹوٹ گیا ہے تو ہم آپ کو بنا کے دیں گے، چرچ میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے ہم آپ کو بنا کے دیں گے۔ تو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے انہیں۔ ہمارا تقاضا یہ ہے کہ جو اسلامی درسگاہیں ہیں، مساجد ہیں، جو لوگوں کی فلاح کے لیے ہیں، کچھ نہ کریں، کم از کم اسے ایک نارمل ریزیڈینشل جو بھی اس کا ایک یونٹ پرائس کا سلسلہ ہے، کم از کم وہ رکھ دیں کہ جس کو ریزنیبل انداز کے اندر ادا بھی کیا جا سکتا۔ لیکن اب ایک المیہ ہے، کہاں جائیں، کس دروازے کو کھٹکھٹائیں؟ جہاں عام فرد پریشان ہیں وہاں بتائیے فلاحی جو کہ چندوں پر چل رہی ہے، یہ کام بھی حکومت وقت کا ہے۔ باقاعدہ قرآن نے کہا کہ جن کو ذمہ داری دی گئی ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جنہیں ہم نے حکومت دی ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ریاستی علاقے کے اندر نماز قائم کروائیں۔ ہمارے بڑوں نے نمازیں قائم کروائیں، مساجد تعمیر کیں، حضرت عمر فاروق اور بعد کے بزرگوں نے، سربراہ مملکت نے ائمہ منتخب کیے، ائمہ کو تنخواہیں دیں، استاد مقرر کیے اور سارا ادارہ کرتا تھا۔ لیکن اب ادارے تو اس سے بری ذمہ ہو گئے، بلکہ جو ذمہ داریاں تھیں اس کو چھوڑ کر کچھ اور ہی کاموں کے اندر لگ گئے۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ بہت بڑا ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ کتنے ہی حالات اور واقعات ایسے ہو رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں کہ کھانے کو نہیں ہے، پریشان ہیں۔ لیکن جن کے گھروں میں بجلی فری ہے، گیس فری ہے، اشرافیہ ہمارا، ان کو نہیں بل کا پتہ، ان کو بجلی کا نہیں پتہ، 1,000 یونٹ ان کو فری ہیں، مساجد میں فری نہیں ہے۔ 500 لیٹر، یا یہ تو چھوٹی ہے، 5,000 لیٹر ہو سکتا ہے کہ اتنے پیٹرول ان کو فری ہے، اتنی گاڑیاں انہیں فری ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ لیکن وہ کیا کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے؟ بظاہر یہ بھی ایک کانوں میں آواز آتی ہے جی معیشت سنبھل گئی۔ کیسے سنبھل گئی؟ افراد تو ڈوب رہے، پریشان حال ہے۔ یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے گھر کا چولہا نہیں جل رہا یا وہ پریشان ہو رہا کہ اس پر کیا بیت رہی ہے۔ یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ بہرحال اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اب صورت ہوتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں سود پہ سسٹم چل رہا ہے، سود پر، سود در سود، رول اوور ہو رہا ہے۔ ایک سود لیتے ہیں، اس کو ادا نہیں کر پاتے، وہ پرنسپل بن جاتا ہے، اس پہ مزید ٹائم مزید آگے لے لیتے ہیں، پھر مزید سود بن جاتا ہے۔ تو ہم سب اس کی چکی میں پس رہے ہیں، اور ہر بندہ چاہتے نہ چاہتے ٹیکس ادا کر رہا ہے، ڈبل ٹربل بھی ادا کر رہا ہے۔ آپ اپنی آمدن سے بھی دے رہے ہیں، پھر چیز خرید کے لاتے ہیں اس میں بھی دیتے ہیں، پیٹرول خریدتے ہیں اس میں بھی دیتے ہیں، گیس خریدتے ہیں اس میں بھی دیتے ہیں، بجلی پہلے تنخواہ میں سے کٹ چکی، اب بجلی کا بل اگر 15,000 ہے تو اس میں 5,000 4,000 ٹیکسز ہیں مختلف قسم کے، وہ نچوڑا جا رہا ہے عوام الناس کو۔ یہ اچھی صورت نہیں ہے، اس کا جواب ان کے ذمے ہوگا۔ کون جواب دے گا؟ جو اس کا ذمہ دار ہے۔ تو بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ساتھ جو رویہ اس وقت جاری ہے، اس بارے میں توازن کی اشد ضرورت ہے، اور اداروں کو جہاں انہیں پروٹیکشن دے رہے ہیں تو اگر ان میں کوئی خرابی کر رہا ہے تو اسے پکڑ کر سزا، قرار واقعی
قانون کے مطابق دی جائے تاکہ جو مسلمان ہیں ان میں یہ منفی سوچ پیدا نہ ہو کہ ادارہ کچھ نہیں کرے گا، انہیں چھوڑ دے گا، لہذا خود ہی کر لو۔ تو پھر اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں آپس میں لڑائی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ ہر قسم کی اندرونی اور بیرونی سازشوں سے پاکستان کو، اہل پاکستان کو اللہ محفوظ فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ آج آخری دن ہے، اسی مناسبت سے 28 محرم الحرام کو اسلام کے ایک نامور سپوت، ایک سربراہ، ایک دینی نام کہ جن کا بہت بڑا کام ہے پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی، عراق میں بھی، اور کئی لوگ ان کے سلسلے سے وابستہ ہیں، اپنے زمانے کے ریاست کے بڑے تھے، بادشاہ تھے۔ کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں 2 بندوں کا نام آتا ہے جو بادشاہ وقت تھے لیکن دین کی محبت کی خاطر اس بادشاہت کو چھوڑ دیا اور اپنے علاقے کو ترک کر کے اللہ میں لگ گئے اور لوگوں کی فلاح اور بہبود میں لگ گئے۔ اس میں ایک نام حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم اور دوسرے سید اوحد الدین المعروف مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ 2 بڑے بزرگ ہیں، اشرفی سلسلہ اشرفی کے بزرگ۔ سمنان عراق کا علاقہ جہاں پر آپ پیدا ہوئے، سادات کرام حسینی سید ہیں، اور والد صاحب پورے علاقے کے سربراہ یا بادشاہ وقت تھے۔ 17 سال کی عمر تھی کہ والد کا انتقال ہوا اور والد کے بعد ریاست کی ولایت انہیں مل گئی، لیکن اپنے بچپن سے اچھی تربیت، حافظ قرآن اور 7 لہجوں کے اندر قرآن پڑھنے کی انہیں مہارت حاصل تھی۔ اس کو 7 اشارہ قرت کہا جاتا ہے۔ جب وہ ریاست کے والی بنے تو دینی تربیت بھی ہے، ذوق بھی ہے، تعلیم بھی ہے اور صوفیانہ گھرانے سے تعلق بھی ہے، تو اپنے علاقے کو بھرپور انداز میں، بہت اچھے انداز میں چلایا۔ لیکن 3-4 سال کے بعد ذہن بالکل دنیاوی بادشاہت اور ان چیزوں سے قطع تعلق کی طرف چلا گیا، اور 25 سال کی عمر میں اپنے بھائی سید محمد عارف علیہ رحمہ کو وہ دے دی ریاست، اور خود وہاں چھوڑ کر نکل گئے۔ پاکستان بھی آئے، یہاں بھی رہے، اس لاہور میں خصوصاً ان کی رہائش رہی، اور پھر وہ یہاں سے ہندوستان چلے گئے اور وہاں پر مرکز ان کا بنا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے کراچی یونیورسٹی سے، اس کے اوپر ایک PhD ڈاکٹر نے ریسرچ کی کہ سب سے پہلے اردو تحریر کتابی شکل کے اندر کسی نے لکھی ہے تو وہ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس سے پہلے فارسی چلتی تھی یا عربی، اردو کو رائج کرنے میں حضرت مخدوم پاک علیہ رحمہ کا کردار ہے۔ آپ کی تصوف پہ ایک بہت ہی مایہ ناز کتاب ہے فارسی زبان میں، لیکن اس کے تراجم موجود ہیں، لطائف اشرفی۔ لطائف اشرفی، لطائف بظاہر ہم لطیفہ اردو زبان میں ہنسنے یا مذاق والے کسی واقعے یا جملے کو سمجھتے ہیں، لیکن عربی میں لطیف کا مطلب ہوتا ہے باریک بینی سے کسی چیز کو سمجھنا یا باریک بات بیان کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ناموں میں ایک نام لطیف بھی ارشاد فرمایا، اللہ لطیف بعبادہ، 25ویں پارے میں اللہ اپنے بندوں پر لطیف ہے۔ اس کا ایک معنی ہے لطف فرمانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور ایک معنی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو
ویسے جانتا ہے جس کو کہہ لے باریک بینی سے، جو ظاہر دکھتا ہے، اللہ اس کے اندر جو باطن کی کیفیات ہے اس سے بھی باخبر ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، یہی تو وجہ ہے کوئی بندہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا، لو لگایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی سن رہا ہے۔ ایک گونگا ہے، بول نہیں سکتا، لیکن وہ باتیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کی بولی بھی سن رہا ہے۔ وہ جانور جن کی آواز ہم نہیں سنتے، اللہ ان کو بھی سن رہا ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور چونٹیوں کا تذکرہ خود قرآن میں موجود ہے۔ ہم نے تو آج تک نہیں سنی کہ چونٹی آپس میں کیا باتیں کر رہی، لیکن قرآن کہہ رہا کہ ایک چونٹی دوسری چونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ بھائی جلدی جلدی بل میں چلے جاؤ، لا یحتمنکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں سلیمان اور ان کا لشکر رون ڈالے۔ فتبسم ضاحکا من قولھا، حضرت سلیمان نے اس کی آواز سن بھی لی، سمجھ بھی لی، اور سمجھنے کے بعد مسکرا بھی دیے۔ تو ایک نبی کو یہ صلاحیت ہے، اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو اللہ جو خالق و مالک ہے وہ ساری مخلوق کی بولیوں کو جانتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی یہ مقام عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک لکڑی کے تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے جمعے کا۔ تو ایک صحابیہ نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے لکڑی کا کام کرتا ہے، کارپینٹر ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اس سے ایک ممبر بنوا لو، اس پہ بیٹھ کے پھر خطبہ دیا کریں گے۔ ممبر آ گیا، وہ لکڑی کا تنا سائڈ میں رکھ دیا، تو اب خطبہ چل رہا ہے اور کسی بچے کے سے رونے کی آواز آ رہی، پتہ چلا وہ تنا رو رہا ہے۔ کیوں؟ حضور کی رفاقت جو اسے ملی تھی اب علیحدگی ہو گئی، حضور کی پیٹھ مبارک اس سے لگ نہیں رہی، تو وہ رو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام، حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے اسے 2 آپشن دیے، تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دوں، اور چاہے تو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ لوں۔ عرض کی کہ مجھے اپنی رفاقت میں رکھیے، تو حضور نے وہیں جہاں پاؤں رکھا کرتے تھے کھدوا کر اس تنے کو نیچے رکھ کے اس کے اوپر ممبر رکھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، نبیوں کو عطا فرمایا، تو وہ خود اللہ تعالیٰ کیوں نہیں مخلوق کو جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری باتوں کو جانتا۔ تو اس محرم الحرام کے اندر ان بزرگ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کا بھی دن ہے، اور وہ بہت ہی نیک پارسا اور بہت ہی زود اثر بزرگ گزرے ہیں، اور ہمارے یہاں ان کی بڑی تعلیمات ہیں، اور کئی لوگ ان کے سلسلے سے وابستہ ہیں۔ حقیقت میں وہ چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں، سلسلہ چشت کے بزرگ ہیں، اور ان کے گھرانے کا ایک جو یہیں پر قریب میں فردوس کالونی کے اندر درگاہ اشرفیہ جو وہاں مزار شریف ہے، وہ جو بزرگ اس وقت سید محمد اشرف اشرفی ہیں، ان کے جو والد تھے، ان کے بارے میں آتا ہے ان کی زوجہ نے بتایا کہ 40 سال تک وہ تہجد کی نماز بلا ناغہ ادا کیا کرتے تھے، صاحب مزار۔ یہ تو ان کے خاندان کا ایک فرد ہے، یہ خاندان کا ایک فرد ہے۔ اس طرح نہ جانے کتنے نیک لوگ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور ایسے نیک لوگوں کی دعائیں اللہ قبول بھی فرماتا ہے۔ تو اللہ ان کے صدقے ہمارے ملک پہ رحم و کرم فرما دے، جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، جو پریشانیاں، اللہ دور فرما دے۔ سفر کا آغاز ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، اسلام سے قبل لوگ مسلمان نہیں ہو رہے۔ کیوں جی؟ کہ ہم مسلمانوں سے بدشگونی لیتے ہیں کہ بھائی ان کو دور رکھو، اگر نہیں مانی تو عذاب آ جائے گا۔ یہی کچھ حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا، یہی کچھ ہندو مسلمانوں کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ صحیح نہیں ہے۔ تو قرآن پاک، احادیث طیبہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ یہ نحوست کسی چیز میں نہیں، بلکہ تمہارا ایمان نہ لانا خود تمہارے حق میں منحوس ہے، تمہیں عذاب میں گرفتار کرے گا۔ تو مسلمان بھی
جب ہندوستان اور قریب میں رہے ہیں تو بعض چیزوں کو انہوں نے بدفعلی کی صورت میں سمجھا، کالی بلی گزر جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، تو اسلام ان سب چیزوں کی ممانعت کرتا، لا سفر ولا طیرۃ، اس ماہ میں کوئی نحوست نہیں ہے اور کسی بھی بدفعلی کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ سارے زمانے، سارے اوقات، سارے وقت اللہ کے ہیں۔ جو چیز منحوس ہے وہ ہے ہماری بدعملی، ہمارے گناہ، ہماری بد اخلاقیاں، ہمارے ظلم و زیادتیاں، ہمارے سود خوریاں، ہماری رشوت ستانیاں، بدعمالیاں، جو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، لوگوں کی جائیدادیں ضبط کر رہے ہیں، یہ منحوس عمل ہے۔ یہ کل پکڑ کا باعث ہوگا۔ آج اوورآل جو پورے ملک پر یہ معاشی بدحالی ہے، اسلام سچا دین ہے، سیدھی بات کرتا ہے۔ جب بھی کسی علاقے میں سود پھیلے گا وہاں معاشی بدحالی عام ہو جائے گی۔ سود ہے، سود پر لے رہے ہیں، وہ تو ایک بین الاقوامی مسئلہ، اندرون خانہ بھی کمرشلائز اچھے خاصے جو دینی مذہب کے دینی خد و خال والے ہیں وہ بھی کہہ رہے بھائی گورنمنٹ نے اعلان کر دیا 23% جو ہے انٹرسٹ ملے گا، پیسہ اٹھاؤ بینک میں ڈالو، کون تھا کاروبار کرے، سیدھے وہاں سے پیسے ملیں گے، اپنا گزر بسر ہو جائے گا۔ یہ معاشی بدحالی کی وجہ ہے۔ اپنے آپ کو ان حرام کاموں سے بچائیں، حلال کو اختیار کریں۔ آپ یہ کہیں کہ جی سب جگہ ہو رہا ہے تو بھائی ہم سب کے جواب دہ تھوڑی ہیں، جو کر رہا ہے وہ خود جواب دے گا۔ ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی ذات تک اسلام پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں کہ یہ امت مسلمہ کا خاصہ ہے کہ وہ خود نیکی کرتا ہے، دوسروں کو بھی بتاتا ہے، خود برائی سے رکھتا ہے، دوسروں کو بھی بچاتا ہے۔ اس کو تبلیغ اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ کرتے رہیں اور خود بھی بچتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔